آغاز کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تقریباً 10 انہوں نے بریک لی, اس کے بعد اب وہ دوبارہ متحرک ہیں. اس کا آغاز تب ہوا جب انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کی, ان سے ملاقاتیں کی. وہاں پر جتنے بھی صحافی تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے ان سے ہر حوالے سے سوال پوچھے, کریت کے مولانا کا جو مائنڈ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی. جو ادھر سے لوگ نکلے اور انہوں نے اپنی ازمپشنز بتائیں اور اپنی انٹرپریٹیشن بتائیں مولانا کے ساتھ ملاقات کی, وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مور اور لیس حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں ان میٹنگز کے حوالے سے. جو سینئر صحافیوں سے جو ملاقاتیں ہوئیں تو اس میں اس کا لب لباب کیا تھا. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب گزشتہ روز صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کے وہ حق میں ہیں, لیکن ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں, ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. سینئر صحافی روز کلاسٹر صاحب جو اس میٹنگ میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ججز کی عمر بڑھانے کی تجویز بھی مان چکے ہیں, جس کے لیے انہوں نے اس میٹنگ کے اندر بنگلہ دیش کی مثال بھی پیش کی تھی. سینئر صحافیوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی ملٹری کورٹ سے متعلق تجویز بھی مان لی ہے. یہ کاشف باسی صاحب نے ٹیلی ویژن پر بھی یہ بات اس کو آ کے کہی. اس کے علاوہ کون سی 3 تجاویز ہیں جو حکومت مولانا صاحب کی مان رہی ہے؟ بقول ان کے جو انہوں نے صحافیوں کو بتائی, حکومت ججز کی تعداد نہ بڑھانے پر متفق ہے. مولانا نے حکومت کو قائل کیا ہے کہ وہ کسی کی مدت میں توسیع نہ کرے. مولانا نے حکومت کو بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل میں تبدیلی سے بھی روکا ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان 63A کی تبدیلی کے حق میں بھی نہیں ہے. صحافیوں کا جو وفد نکلا ان کو لگا کہ مور اور لیس مولانا آن بورڈ ہیں, کچھ شکوں کے اوپر اختلاف ہے اور شاید وہ ووٹ حکومت کی ان ترامیم کو دے دیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی ایک ملاقات ہوتی ہے اور ان کا وفد ملتا ہے. وہاں پر جو ہے گفتگو ہے مولانا کا, جو ہم دیکھ رہے ہیں باڈی لینگویج ہے, موڈ ہے, کافی خوشگوار ہے اس کمرے کا. پھر باہر آ کر ہمیں یہ جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی کا قیام کیا جا رہا ہے جو آئینی معاملات کے حوالے سے کلوزلی کام کرے گی, جس میں تحریک انصاف اور مولانا صاحب کی جماعت کے لوگ بھی ہوں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے باہر آ کر میڈیا کو یہ بتایا. جو چمگوئیاں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی ہیں پریس میں کہ مولانا نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے, مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. مولانا نے پہلے ایک بہت تاریک لمحے میں روشنی کا ہونے کا ثبوت دیا. اس رات جو ہونے جا رہا تھا, جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر, اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آج بہت اچھی گفتگو ہوئی, ہم نے آئینی معاملات بھی دیکھے ہیں. آئندہ ایک ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے جو بیٹھ کر اکٹھے ان معاملات کو دیکھے گی. بہت سے سوالات اس پہ غور طلب ہیں کہ وہ کون سے آئینی معاملات ہیں. کیا تحریک انصاف نے کسی مسودے پہ مل کر کام کرنے پہ اگریمنٹ کر لی ہے, یا اپنی تجاویز یا اپنی سجیشنز دینے پہ اگریمنٹ کر لی ہے؟ کیا مولانا نے کہیں ان کو قائل کر لیا ہے کہ بھئی اگر ترامیم پاس ہونی ہی ہیں تو کیوں نہ اپنی انپٹ دے کر اپنی شرائط بھی منوا لی جائیں؟ کیونکہ شبہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے 63A کے ریویو کے کیس کے بعد کہ شاید حکومت کو مولانا صاحب کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب آئے ٹیلی ویژن کے اوپر, انہوں نے کلیریفائی کیا کہ کوئی جوائنٹ مسودے کے اوپر کام نہیں ہو رہا. ہمارے نہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات طے ہوئے ہیں نہ PTI کے ساتھ. ہم بات چیت کا دروازہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے. ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھی تجویز آئے گی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. مگر اگر یہ کوئی کہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ مستقل چل رہے ہیں, وہ نہیں ہے. ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں کہ ہماری اپنی پالیسی ہیں, ایشو بیس ہم نے پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں, ہم اپنے مطابق چلیں.